خواہ انداز میں اللہم صلی علی۔ اس جلیلۃ القدر سالانہ مجلس عظام میں مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ جو دعائیں آپ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور ان سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائے۔ میں پچھلے سال بھی اس مجلس میں آیا تھا، لیکن آج میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں دعا کر رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، دعا کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ اور جن کی مجلس میں آئے ہو نا، آپ کے وارثوں کا فرمان ہے کہ ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنتا ہو، وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا۔ اپنی آمین کا وزن محسوس کریں۔ بانیان مجلس کے لیے بالخصوص دعا کیا کریں، مالک ان کے رزق میں بھی مزید برکتیں دے، اور یہ بھی دعا کیجئے یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے، ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ولی الامر مولا کے ظہور میں میرا اللہ اب تاجیل فرما دے۔ قطعاً میں نے آپ کو کوئی تفصیلی زحمت نہیں دینی، جتنے ٹائم کے لیے میں حاضر ہوا تھا وہ ٹائم تو مکمل ہو چکے ہیں۔ بہرحال اتنا سفر کر کے پہنچا ہوں۔ اس دنیا میں مذہب تو بہت سے ہیں، تمہید کا وقت نہیں ہے، باشعور دوستوں میں بات کر رہا ہوں۔ اس دنیا میں جعفری صاحب مذہب تو بہت سے ہیں، لیکن جو کرم اللہ کا حسین کے عزاداروں پہ ہے نا، کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ سوبر پنچایتی باخبر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے جو یہ فقرہ کہا ہے میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، یہ جب تک یہ کیمرے مجلسوں میں نہیں ہوتے تھے نا، مولوی بات کر کے مکر جاتے تھے، اور جب سے یہ سی ڈی سسٹم آ گیا ہے نا، اب بندہ بات کر کے مکر۔ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مالک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا۔ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے۔ ہاں اگر اس کا اگر یہ کیمرے غدیر پہ ہی ہو چکے ہوتے، یہ کیمرے سسٹم ہو گیا ہوتا، پھر 2026 میں مسلمانوں کے بچے اپنے موبائل کی سکرین پہ خود ہی دیکھ لیتے کہ غدیر پہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں مہربانی سے جیو آپ زندہ و سلامت رہے۔ دیکھیں میرا صبر دیکھو، وگرنہ جو مولوی ذاکر ہوتے ہیں نا، وہ ممبر پہ آتے ہی اور نیڑے ہو وہ۔ میں نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ آپ جس انداز میں بھی زگ زیگ بن کے بیٹھے ہوئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ گھر سے مجلس میں آ جاتا ہے نا، اس نے توجہ سے، ویسے ایک آپس کی بات ہے، کرونا مکیاں 6 سال ہو گئے، لیکن ایک جگہ تسا خالی رکھی ہوئی ہے، اور جھانگڑ ضلع شور کوٹ کا علاقہ ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ شبضہ کرنا جرم ہوتا ہے۔ بیٹا آ جاؤ یار، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ بیٹا آپ بھی ذرا تھوڑا سا یہ خالی جگہ فل کر، مہربانی صاحب جی، بہت شکریہ، ہو گئے بس، غنیمت ہے، مہربانی آپ کی۔ منٹ کیونکہ چند ہیں اور انہی منٹوں میں نے گفتگو مکمل کرنی ہے۔ فقرہ میں نے کہا ہے، میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا، میں نے کیا کہا ہے؟ اچھا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں سوزی نہیں لے آ سکیا۔ شیعہ مجلس میں مولوی پہ مولوی آ جائے، بندے سمجھ دینے تقدیر پہ گئی۔ یہ بانیان کی بے نیازی ہے، بچے ہیں ابھی میرا خیال ہے جتنے انتظام کر رہے ہیں، ٹائم جو قاسمی صاحب کو دیا نا
وہ ٹائم مجھ رضوی صاحب کا تھا، لیکن اب میں نے حوصلہ کرنا ہے، اگلے پروگرام تک بھی پہنچنا ہے. اگلی جگہ پہ جہاں بندے نے وعدہ کیا ہوتا ہے بندہ نہ پہنچے. وہ یہ نہیں مانتے کہ جناب وہ کلونی اللہ علی چ کو رولا بن گیا تو ٹائم لیٹ ہوگا. انہوں نے کہنا کدھروں لنگر چوکھا لب گیا ہو. کیا کریں، کہاں جائیں ہم؟ بخدا لوگ ٹکنے نہیں دے رہے. لیکن میں اب اتنی دور سے حاضر ہوا، میں تھوڑی زحمت آپ کو دے دیتا ہوں. میں تیسری دفعہ میری جان فقرہ کہنے لگا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ تھوڑی سی کو اور کم کر دے. جب کوئی قصیدے والا بندہ آئے گا سارے یونٹ کھول دے. آج آپ متوجہ ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک آپ نے دھیان نہیں دینا میں تو انہوں اتھے ہی رکھنا ہے کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا. مجھے جھنگ بین المذاہب کسی سیمینار میں لے جاؤ، میں وہاں سارے مذہبوں میں بھی کہنے کی پوزیشن میں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے نا. سارے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے محترم ہیں، سارے رسول اللہ کی ختم نبوت کے قائل ہیں، لیکن جو کرم اللہ کا حسین کے عزاداروں پہ. میں 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں جو یہ تھوڑا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے سر، مہربانی سر. مجبوریاں ہیں دنیا کی. یا رسول اللہ، مہربانی سر، بہت شکریہ. اب یہ وقت بھی آپ نے مجھے دینا ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ یہ تھوڑا کرم ہے. بخدا لوگ ضد کو دین بنائے پھرتے ہیں. آل محمد کے ذکر کی یہ مجلس ہے. ہن کالونی تو بابا ہٹویں ساری پائی ہے، وگرنہ بندے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جاتے. میں آپ کے معاشرے کی زندہ باتیں کرتا ہوں. مجلس ہے محمد، یہ ویڈیو کیمرہ موجود ہے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ 1-2 دن بعد اگر وقت ملے کوئی ضلع کے تحصیل کے کوئی 10-15 بندے اکٹھے ہو کے یہ کالونی اللہ والی کی یہ سالانہ 12 سفر کی مجلس کی ریکارڈنگ سن لینا. صبح سے لے کے شام تک جو ذاکر، مولانا، خطیب، شاعر ممبر پہ آیا ہمیں بتا دینا کہ جی فلاں بندہ آپ کا محمد و آل محمد کے ذکر کے دائرے سے باہر نکلا تھا. مجھ سے پہلے مولانا خطاب فرما گیا، فرامین آئمہ اور امام حسین کی مجالس کے فضائل اور فضیلتیں بیان کر رہے تھے نا. ان سے پہلے بھی ذاکر صاحب، میرے بعد بھی مغرب سے میرا خیال بعد تک شاید مجلس چلے یا جتنی بھی دیر مجلس چلے گی. میں سب کی ذمہ داری لے رہا ہوں یار، جو پہلے پڑھ گئے جو بعد میں آئیں گے، کہ کوئی بندہ محمد و آل محمد کے ذکر کے دائرے سے مجلس سے بندہ باہر جا نہیں سکتا. ذکر جس نے بھی آنا ہے اس نے آل محمد کا کرنا ہے، اور یہ کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے. ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. پنچایت کہتی ہے جس کو مانتے ہو اس کی بات بھی مانو. لہٰذا ہم آل محمد کے ذکر کے سوا اس لیے نہیں کچھ کر سکتے کہ ہم نے حضور کو مانا ہے. ہم مجلسوں میں انہی کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر نبی نے کیا تھا. جن کا ذکر نبی نے نہیں کیا ہم نے کبھی بھی نہیں کیا. اللہ کرے آپ دھیان دے دیں. آپ جیئے سر. جی بسم اللہ. یا رسول اللہ، مہربانی مہربانی سر. اللہم صلی علی محمد. جی آپ جی ہیں. یہ نیاز نہ بھی رکھو تو میں اگلے سال ویکھ لاں گا کرما لیو. جو اس سال میرے نال کیتا جی ہن اگلیاں مجلساں دعا ہی کریا جے پوریاں پڑھیاں جان. میں نے پہلے بھی جاوید صاحب سے کہہ رہا تھا کوئی ذاکر مولوی روٹ تو ہٹ کے نہیں ہوتا. ذاکر روٹ دیکھتے ہیں، روٹ نہ بنے تو ماسی فوت ہو گئی. لیکن میں مسکین آدمی ہوں، کہاں وہ وزیر آباد سے پڑھ کے
میں ایک مجلس کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، لیکن آپ کو چاہیے تھا میری مجبوری کا لحاظ رکھتے۔ بخدا میں بہت زیادہ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن دیر اتنی زیادہ کر دی ہے۔ مجھ سے پہلے بھی قبلہ تھے، سید سے محترم تھے، لیکن اگر میں ان سے پہلے ہوتا، انہیں جلدی ہوتی تو میں دھیان کر جانا تھا۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ ختم ہوگی بات۔ سر میں نے کیا کہا ہے کہ محمد و آل محمد کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، اور میرے سے اسلامی معاشرے میں بندے کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کی مجلس۔ شیعوں کی مجلس میں ذکر صرف ہوتا ہے محمد و آل محمد کا، اور کہتے ہیں شیعوں کی مجلس۔ اور جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے پھر اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اور تیرے علاقے میں انہی آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا، اسے تو نے شیعوں کی مجلس کہہ دیا، اور مصلی پہ آ کے اللہ سے کہہ رہے ہو اللہم صلی علی محمد۔ اور مسلمانوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اور نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھنے والوں اپنے مذہبوں میں بے شک رہ کے اتنا ہی سوچ لو کہ درود والا قبیلہ شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ مہربانی سر، متوجہ سر۔ ہمارے میں دیکھیں، میں مائک پہ بات ہو رہی ہے اور اتنے معزز علاقے کے آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات میں کوئی بیٹھک ڈرائنگ روم میں سر نہیں کر رہا، کسی کے کان میں بھی باتیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے مسلک ہیں نا، انہیں درود ابراہیمی نماز میں پڑھنا پڑتا ہے۔ اس فقرے کی باریکی تھی، پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے رجسٹرڈ امام شافعی نے کہا تھا کہ حضور کی اہل بیت آپ کی فضیلت کے لیے تو یہ بات ہی کافی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو نہیں بھی مانتا وہ بھی اپنی نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ لہذا جاوید بھائی انہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں نماز میں درود پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر ان کے اختیار میں ہوتا نا، کیونکہ جو بندہ نماز میں کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مسجد سے نکلتے ہی اس کا دل کرتا ہے کاش یہ آل محمد والا لفظ آل انگلش کا ہو جائے۔ سارے یہاں سواد ہی نہیں لیا، مطلب اس کا جی چاہتا ہے اے بچے سب اے ڈبل ایل آل، سارے ہی آل۔ اور جنہیں تو آل میں شامل کرنا چاہتا ہے نا، ان کی اپنی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل محمد پہ نماز۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ جیئے سر۔ میں آج میں تھوڑے ٹائم میں چاہتا ہوں یہ بات کلیئر کر دی جائے۔ بندے صحابہ کبار کو درود میں لاتے پھر رہے ہیں۔ ہر نیک کم دا آغاز جھنگ جو ہوندہ ہے۔ معاف کرنا جاوید، تیرا شہر ہے بھائی۔ یعنی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مرضی کی شخصیتیں درود میں ویلڈ کرنے پہ نکلے ہوئے۔ جی وہ بھی شامل ہے، وہ بھی شامل ہے۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا بندوں کا دل چاہتا ہے جس بندے کو شخصیت کو ذرا پسند کرنے لگتے ہیں نا، اس کا نام ایک منٹ بعد میں لیتے ہیں، پہلے شروع ہو جائیں گے حضرت، اور اس کے بعد کہیں گے سیدنا۔ وہ ایک طرف تم کہتے ہو سید کو وکری مخلوق ہے، دوسری طرف ہر پسندیدہ بندے کو سیدنا کہ ہمارا سید، اور کسی نو آکھیا کرو سیالو نہ، کھوکھرو نہ، ملکو نہ، ورکو نہ، وڑاچو نہ، گوندلو نہ، گجرو نہ، ہر اچھے سیدنا۔ اس کا مطلب ہے تیرے نعرے بنانے والے بھی مانتے ہیں کہ ذات اگر کوئی ہے تو سید کی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میری جان؟ اور اب بات تھوڑی سی باریک ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ آپ جس خوبصورت پیرائے میں بات کو سمجھتے ہیں تو پھر میں بھی کنجوسی نہ کروں۔ میں نے یہ کوشش کی جاوید کہ اپنے بچوں کو ہم سیدہ نہ سمجھائیں۔ شروع میں جب میرے ملک میں سیدہ نہ کا رواج پڑھا نا تو تسا مولائیاں بڑا سواد لیا،
کہ جی خود ہی مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سید اور خود ہی کہہ رہے ہیں. لیکن بیٹا وہ پنجابی میں نہیں کہتے. سیدنا گرامر جو عربی ہے اس میں یہ دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے سیدی. آپ نے ربیع الاول میں یا ہمارے اہل سنت بھائیوں کی محفلوں میں سنا ہوگا سیدی مرشدی. ہمیں اہل سنت بڑے پیارے لگتے ہیں کیونکہ یہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں, ایک ہی آسمان کے تارے ہیں, ایک ہی گلشن کے پھول ہیں, کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں. لہذا جب ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں سیدی سیدی, اس کا مطلب ہے میرا سید یا میرا سردار. اور سیدہ نا کا ترجمہ کیا ہے ہمارا, یعنی وہ واحد کا صیغہ, یہ جمع کا صیغہ. تو جب انہوں نے اکثر بندوں کو سیدہ نا, ہمارے سید برادری کوئی بھی ہے تکے نال ہمارے سید. اب میں نے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مفروضہ سوچا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرض کرو ہندوستان کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے. مجلس بیٹا لائیو چل رہی ہے, لائیو چلنے کا مطلب مہربانی لائیو کا مطلب ہوتا ہے دنیا ساری دیکھ رہی ہوتی. اگر یہ ویڈیو نریندر مودی نے دیکھ لی نا اور اس کا پروگرام ہوا مسلمان ہونے کا, اور تو انو چپ ویک کے اس پروگرام ہی کینسل, کوئی مسلمان ہو رہے ہیں یار. اور میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے یاد ہے ایک جگہ سرکار ناظم ممبرہ بڑے پیارے ہیں, ہمارے لائیو چلانے والوں کو بھی اللہ صحت و سلامتی دے. یہ خدمت ہو رہی ہے, سرکار کا ذکر دور دور تک جا رہا ہے. آپ بندے یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹتا ہے. ہر موبائل میں مجلس. اور سر حسین بادشاہ, حسین تیرے کیا کہنے, حسین تیرا نام ہی بڑا ہے. ہم تیرے عزادار مسکین ماڑے ہوتے ہیں, جو جس کا دل چاہتا ہے شیعوں کے بارے میں کہانیاں بنا لیتے ہیں, ہم پہ الزام لگا لیتے ہیں. لیکن ماحول قدرت بناتی ہے. آغا خامنہئی کی شہادت پہ نا طالبان کے مولویوں کا گروپ جو ہے نا افغانستان کے طالبان کا, وہ باجماعت آغا خامنہئی کے جنازے میں شامل ہوئے. میں نے ان کے جنازے کی شرکت کے بعد ہی تبصرہ کے مجلس میں کیا تھا. میں نے کہا طالبان والو اب تمہیں دعائیں دیں گے, تم نے ہمارے پاکستان کا رولہ ہی ختم کر دی ہے. آپ نے شیعہ رہنما کے جنازے میں شرکت کر کے پاکستانی مولویوں کو سمجھا دی ہے کہ شیعہ جنازہ پڑھنے سے نکاح شکا نہیں ٹوٹتے. کیا کہنے ہیں میری بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ, متوجہ ہیں سرکار. اب جی لہٰذا میں سمجھانے کے لیے کچھ آسان باتیں کرتا ہوں. اور وہ میں نے بزرگوں کو کیا سمجھانا ہے جو ہمارے بچے مجلسوں میں آتے ہیں, طلبہ طالبات مجلس میں آتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے آسان پیرائے میں انہیں اتنی مطلب گفتگو اور میٹر ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ شیعہ بچہ دفتر میں ہو, فیکٹری میں ہو, اسکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو, اسے اپنی یونیورسٹی میں کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی اطمینان رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. مطمئن رہا کرو. میں اپنی قوم کے بچوں سے کہہ رہا ہوں, یونیورسٹیوں میں جاتے ہو سر جھکا کے نہ رہا کرو. کبھی نہ کہا کرو جی میں کلاس میں اکیلا ہوں, میں کالج میں اکیلا ہوں, میری جی مارکیٹ میں دکان اکیلی ہے. تمہارے چھٹے وارث کا فرمان ہے ہم اپنوں کو اکیلا رہنے ہی نہیں دیتے. آپ نے مطمئن جینا ہے, اور میں آپ کو آپ کے بار میں وارث کا فرمان سنا رہا ہوں. یہ معصوم کا فرمان ہے, آخری آدمی تک متوجہ رہیے گا تاکہ آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں. معصوم فرماتا ہے, تیرا بارواں فرماتا ہے, اگر ہماری نگاہیں تم پہ نہ ہوتی دنیا تمہیں راند کے گزر جاتی. مہربانی سر. لہٰذا ہمیں بچوں کو سمجھانے کے لیے, میں بچوں کو سمجھانے کے لیے تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بندے سیدنا سیدنا ہمارے سید, میں اسے آسان کر رہا ہوں کہ بیٹا فرض کرو وہ انج ہے نہیں. اور میں ایک جگہ
سرکار میں نے کہہ دیا فرض کرو نریندر مودی وہ ایک مومن بھی بادشاہ ہوندے اٹھ کے کھلو گیا بندے نو ویڈیو کیمرہ ہوندا ہے پھر لائیو والے بھی وہ تے کیمرہ کر دیں با کو کلپ بنن لگا جی اس نے مجھے اٹھ کے پتہ کیا کہا سید بادشاہ آپ ذاکر مولوی بادشاہ ہی ہوتے نریندر مودی آپ کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جائے آپ کو اس کے ظلموں کا نہیں پتا میں نے کہا تجھے شاید مسلمانوں کی تاریخ کا نہیں پتا ہائے 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 سارے بندے تو دھیان ہی نہیں دیں گے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بہت شکریہ زندہ ذہنوں سے میں بات کر رہا ہوں لہٰذا سیدنا سمجھانے اے بندے تسی دو یو نعرے مارن والے لائیو والے ہیں پتہ کی سمجھنا ہے اشعوری بندے نال لے کے آئے یا علی مہربانی کر کے نعرے والے بندے بدل دے رہا کرو معاملات بڑے عجیب ہو گئے ہیں میں تیسری دفعہ چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ سیدنا کسے کہنا چاہیے مثال میں نے دی حقیقت نہیں ہے فرض کرو نریندر مودی ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو جائے اور وہ پریس کانفرنس میں کہے کہ جی میں پاکستان جانا چاہتا ہوں مسلمان ملک ہے لیکن مجھے لاہور پسند ہے میں سب سے پہلے لاہور جاؤں گا اور وہ فرض کرو پھر میں کہہ رہا ہوں وہ مسلمان ہونے کے بعد لاہور آنے کا شیڈول دے دے لاہور کو بارڈر جو انڈیا کا لگتا ہے نا وہ واگا بارڈر ہے اور جب لاہور کے مسلمانوں کو پتہ چلے کہ نریندر مودی مسلمان بھائی انٹرنیشنل فیم ہے بھائی وہ دنیا کے بڑے ناموں میں اس کا نام ہے ہمارے لاہور کے مسلمان خوشی خوشی استقبالیہ بینر لکھوا کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہو اور بینروں پہ لکھا ہو ہم سیدنا نریندر مودی کو ویلکم کہتے ہیں سارے بندے نہیں دھیان دے رہے خوشی تو ہوگی نا کہ اتنا بڑا ہندوؤں کا ہندو وزیر اعظم مسلمان ہو گیا ہے اور بینروں پہ کیا لکھا ہو بیٹا آپ نے نہیں سمجھنا تو کس نے بینر پہ لکھا ہو کہ ہم سیدنا نریندر مودی کو ویلکم کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے پورے ملک میں بینر نظر آ جائیں گے کیا پاکستان کا کوئی بندہ بھی جب سیدنا نریندر مودی پڑھے گا تو کوئی بندہ بھی نہیں سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک تو بت پوج رہا تھا کیا کہنے آپ جیئے سر آپ زندہ و سلامت رکھ ہم صرف یہ چاہتے ہیں مہربانی ہم صرف یہ چاہتے ہیں اللہ اکبر سارے بولا کریں سارے جواب دیا کریں یا علی ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دیا جائے صحابہ کبار کا یار بہت بڑا اسٹیٹس ہے لیکن تو صحابہ کو اہل بیت کے برابر کرتا پھر رہے آل محمد کے برابر کرنے نکلے وہ آل محمد اللہ کی نماز میں شامل ہے تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی اللہ کرے کہ فکرہ میں آپ تک پہنچا سکوں کہ نماز اللہ کی کس اللہ کی لا شریک اللہ اللہ کرے آپ اس لطف میں شامل ہو جائیں اور میں آپ کے وسیلے سے یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نمازوں میں آل محمد پہ درود پڑھنے والوں تمہیں اللہ جانے یہ سمجھ کیسے آئے گی کہ لا شریک اللہ کی عبادت میں بھی اگر تو آل محمد کو شریک نہ کرے تیری نماز ہی نہیں ہو رہے نماز جھنگ والو نماز مہربانی بیٹا مہربانی سر نماز اللہ کی پرائیویٹ عبادت ہے میری تائید کرو یار اب جو بندے میں اللہ والی قانونی میں بات کر رہا ہوں یہاں تو بات کا سواد ہی وکھرا ہوگا نماز اللہ کی ذاتی عبادت ہے صرف اللہ فقط اللہ بس اللہ ہی اللہ لیکن ہمیں اس وقت اللہ والوں پہ ترس آتا ہے جب اللہ کی نماز میں اللہ سے ہی کہتے ہیں اللہم صلی علیہ کیا کہنے کیا کہتے ہیں بھائی ہمارے اہل اسلام میں مسلک تشیع میں نماز میں درود اللہم صلی علی محمد وآل محمد تک پڑھا جاتا ہے لیکن اہل اسلام بھائی
نماز میں مکمل درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں یاد ہے آپ کو بھی, لیکن جیسے بھائی پڑھتے ہیں میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلیتا. ترجمہ آپ کو یاد ہے, میں لائیو جو دیکھتے ہیں ان کے لیے کرتا ہوں, وگرنہ جو شیعہ قبر میں عربی سمجھ لیتا ہے وہ مجلس میں نہیں سمجھتا. اور جو بندے میری اس گفتگو میں پھر بھی چپ ہو گئے ہو تواڈے ضلع چ سرائکی چ تلقین پڑھتے ہو تو اسم عربی نہیں ہے, تو جو بندہ قبر میں جاتے ہی علامہ بن جاتا ہے وہ مجلس شبیر میں کیوں نہیں سمجھتا؟ لہذا مجھے ترجمہ آپ کے لیے نہیں کرنا, آپ کے لیے کرنا ہے کہ اللہ درود بھیج حضور پہ. میرا تواڈے ال دھیان نہیں, تسی مینوں ویکھی جا رہے ہیں. اللہ درود بھیج حضور پہ اور ان کی آل پہ. کما اس کا ترجمہ ہے اللہ جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. ڈیرے دار ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے, جائے اسے ڈیرے داری کہتے. نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اہل اسلام کے ہاں بھی روایتیں ہیں کہ جس دن ابراہیم کے دسترخوان پہ مہمان نہیں ہوتا تھا نبی اللہ بھوکے رہ جاتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے سائیں اللہ بادشاہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو, آج مہمان ہی کوئی نہیں آیا. جو بندہ اتنا ڈیرے دار ہو, مہمان نواز ہو نا, جس کے دسترخوان اتنے چلتے ہو, اس بندے کے سجن ساتھی بھی تو زیادہ ہوتے ہیں نا. ابراہیم کے بھی بڑے تھے, لیکن کیا کریں درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. میرے خیال ہے سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. آپ مجھے دیکھے جا رہے ہیں, میں کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, نمازی خود پڑھتے ہیں, نماز آپ کی کہہ رہی ہے. ہر مسلمان درود ابراہیمی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے کہتا ہے, بندے سنتے ہیں, ترجمہ سب کو یاد ہے. اللہ آل محمد پہ اسی. اچھا ویسے ہے کوئی نہ ایک کالونی دے نا دا موجدہ جے بندے ستے بھی پہنے منو داد بھی دے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. ہمت کرو, ہمت کرو یار, ہمت کرو. جیو جیو بلند جواب دے تاکہ نیند والے بہتر ہو جائیں. علی 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 علی. جی مہربانی سر. اور ویسے بھی 5:15 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. مجلسوں میں یار نیند پوری نہ کیا کرو. مطلب بات کہاں سے کہاں جا رہی ہوتی ہے, اگوں میں تو بندے ہلا رہے ہیں. تسی جے جٹ زمیندار بندے ہو نا, تانوں ہی توفیق ہے جڑا بہ کے سو لیندے ہو. کوئی شہر دا بندہ مینوں وکھاؤ بہ کے سوے. یہ تمہاری ریہرسل ٹریننگ ہی ایسی ہے, وگرنہ بیٹھ کے سونا رسک ہے. نیند چوکھی ہوگی بندہ ڈگ پہ, لیکن مجلس وچ مومن بے دھڑک سوتے ہیں جنہ دی مجلس سے ہونا کو ڈگن دینے. یا بس سر 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 اوئے ہوئے ہوئے بات سے بات ہو رہی ہے, مجھے اب جلدی بات کرنی ہے. میں نے کیا کہا ہے, جو بھائی سو رہے تھے اب بیدار ہو گئے کہ درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس میں پریشانی والی بات تو بالکل نہیں ہے. جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. اور درود جچتا ہی آل پہ ہے. اور ایک میں اپیل کر رہا ہوں, آپ سارے مسلک درود ابراہیمی پڑھنے والوں زد میں ٹائم ضائع نہ کرو. ادھا ملک تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیعہ علماء و ذاکرین یہ دلیلیں مجلسوں میں اتنی وزنی دیتے ہیں, یہ ہمارے بچوں کو شیعہ کرتے پھرتے وہ اسی اگلے سنبھال دے پھرنے. میری مسلمانوں سے اپیل ہے,
مزے سے زندگیاں گزارو، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے نیا بندہ شیعہ کرنے کا۔ ہمیں بچوں کو نہ کہا کرو کہ مجلس کے قریب نہیں جانا، گلی میں نہیں جانا، مجلس والے پنڈال سے بچ کے رہنا ہے، یہ دلیلہ ہی تمہیں شیعہ۔ میں تسلی دے رہا ہوں، ہمارا خدا کی کم از کم میرا کوئی پروگرام نہیں ہے مسلمانوں تیرے بچے شیعہ کرنے کا، اور میرا تو پروگرام نہیں ہے، لیکن جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی ہے۔ ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا، جس دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہبوں سے نہیں غیرت سے ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی جیو جیو۔ سمی پرلی پلک بولا، سمی پرلی پلک بولا، بلند لہجے میں جواب دیا کرے، سارے جواب دیا کرے۔ جیو جیو جیو، مشترکہ مشترکہ، یا علی یا علی۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات کروں؟ لہٰذا میری مسلمان دوستوں سے اپیل ہے کہ یار ضد میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، اور مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو۔ اور جس آل محمد پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہو نا، اگر ان میں سے آل محمد میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر حضرت حسن رضی اللہ نہ کہنا، رضی اللہ تو ان کے نوکروں کو کہا جاتا ہے۔ آپ جیئے تو یہ تم کیا درود بھی انہی پہ پڑھتے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ، حضرت حسن رضی اللہ، جب درود پڑھا جائے پھر وہ، اور رضی اللہ بھی انہی پہ درود پڑھتے ہیں۔ بخدا میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہمیں صحابہ کرام سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ ڈرامہ کیا گیا میرے وطن میں، کچھ ملکی غیر ملکی ایجنسیوں نے میرے وطن کو کمزور کرنے کے لیے یہ مذہبی نفرتوں کو ہوا دی۔ میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں کہ یار اب حالات دیکھو، یہودی اور عیسائی آپس میں دشمن تھے، لیکن مسلمانوں وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے اپنی دشمنیاں ختم کر کے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ تیرے رولے ہی نہیں مکدے، جنہوں پنڈ پورے چ کوئی نہیں پوچھتا، وہ بھی پوچھتے پٹنا کتنے لکھے ہے۔ اور 77-76 سال ہو گئے ملک بنیا، تساں تراویاں نہیں چھڑیاں، اساں ماتم نہیں چھڑے۔ تو یہ چلنے دو، یہ کرتے رہو نا۔ میں اتنے معزز مجمع کے سامنے بات کر رہا ہوں، بات ایویں نہیں کر دی جاتی، میں بالکل اعتماد سے کر رہا ہوں۔ کوئی بندہ اس ملک میں ثابت کر دے کہ رمضان کے مہینہ میں کسی شیعہ بندے نے تھانے درخواست جا کے دی ہو کہ جی آج راتی ساڑھے نال والے پلاٹ تراویاں ہونیاں نے، ایسا نہیں ہوتے نہیں۔ اور مجھے گھور جو رہے ہو، خدا رہے میری بات کی کوئی ماڑی چنگی تائید تردید تو کرو۔ کوئی بندہ ہے جس نے ہمارے شیعہ بندے نے درخواست دی ہو؟ میں سینکڑوں درخواستیں دکھا سکتا ہوں، جی ایسا ماتم نہیں ہوڑ دینا۔ حالانکہ ماتم محمد کے گھر سے ثابت ہے، تراویاں ثابت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرے علماء سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، تیرے علماء خود ہی کہنے پہ آ گئے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز تراوی زندگی میں ایک ہی دفعہ پڑھی تھی، اور پھر اس ڈر سے دوبارہ نہیں پڑھی کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ حضور نے دوبارہ اس لیے نہیں پڑھی کہ کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو جائے۔ میری اس امت اگے دست بستہ اپیل ہے، جس کام دا حضور نو ڈر سی تساں کر کے ہی کھلو، لیکن پڑھتے رہو۔
کیا کہنے, اوئے ہوئے ہوئے, وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا, بہت ساری باتیں کرنے کی ہے, بات مجھے لہذا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو اعمال کر رہے ہو, مطلب کہ میں تراویح اسپیشلی نہیں کہا, بس ذہن میں بات آ گئی تو مطلب یہ آپ عمل کریں. ہم نے کبھی کسی پہ تنقید کی ہے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وقت کی بات ہوتی ہے. اب مسلمانوں, اب آپ کو اپنے مسلکی اختلاف جو ہے نا انہیں کم کرنا پڑے گا, کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا گٹھ جوڑ جو ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ بڑی طاقتیں جو اکٹھی ہو گئی ہیں, تو اب مقابلہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کا پیچھے رہ گیا. اب مقابلہ مذہبوں کا نہیں ہے, اب مقابلہ دین کا دین سے ہو رہا ہے. اور جب تیرا اسلام خطرے میں ہے تو مذہباں کی کرے گا. بھائی آغا خامنائی نے اپنی شہادت سے پہلے, میرے ملک میں بہت ساری تبدیلیاں, پڑھا لکھا طبقہ اب شیعوں سے نفرت نہیں کرتا. اب ان کے علماء نے بھی کہا ہے, ان کے بچوں نے کہا جی آپ کیوں ایران کی تائید کر رہے ہیں, وہ تو شیعوں کا ملک ہے. اس نے کہا بات شیعوں کی نہیں, اسلام کا دفاع وہ اکیلا. اور یہی سبب ہے کہ آغا خامنائی نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے, شاید وہ روحانی سید یہ معاملات روحانی طور پہ سمجھتے تھے کہ میری شہادت کے بعد بھی کئی بندوں نے تعصب سے کام لینا ہے, مذہب کی بات کر رہیں گے, لہذا آغا خامنائی نے, بچوں مجھے ان کے انٹرویو کے فقرے آپ سے کہنے ہیں. آغا خامنائی کے یہ لفظ ہے, انہوں نے یہ فقرے شہادت سے 3 دن پہلے, سر بیٹا 3 دن پہلے یہ فقرے کہے ہیں کہ ایران نہ بھی رہے, اسلام رہنا چاہیے. مسلمانوں یار زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے, بات اسلام کی ہو رہی ہے, تو مذہب چکی پھرنے. لہذا حسین کی مجلسوں میں آؤ, کیونکہ حالات کا پتہ ہی نہیں چل رہا. این ممکن ہے امریکہ کا کوئی پادری کسی چینل پہ آ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو چیلنج دے دے کہ چلو جنگ رک جاتی ہے, دلیل سے بات کرو, دین ہمارا افضل ہے تمہارا نہیں, عیسیٰ افضل ہے تمہارا نبی نہیں. اگر ایسا موقع آ گیا, میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے, ہم تیرے چھوٹے بھائی ہیں, اور اس ملک میں چھوٹے بیچارے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ بڑوں کا جب جی چاہتا ہے راضی ہو جاتے ہیں, جب جی چاہتا ہے گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. لیکن اگر عیسائیوں کے مقابلے پہ جانا پڑا نا, ہم شیعوں کو گھر میں غصے شصے ہو لیا کرو, لیکن عیسائیوں کے مقابلے پہ اکیلے نہ جانا, ہمیں ساتھ رکھنا, کیونکہ عیسائیوں کے مقابلے پہ جانے کے ہمیں بڑے پرانے تجربے ہیں. سارے نہیں بھی سمجھ رہے تو خیر ہے, کیونکہ جو عیسائیوں سے ہم شیعہ کہہ سکتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ہم عیسائیوں سے کہنے کی پوزیشن میں ہیں, اور عیسیٰ پہ ناز کرنے والوں, تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے جب عیسیٰ کی ماں مریم چاہتی تھی میرے عیسیٰ کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو جائے, اللہ نے کہا تھا چلی جا مریم, یہ ولادت کی جگہ تھوڑی ہے, یہ تو عبادت کی جگہ ہے. لیکن جب علی کی ماں اللہ کے گھر آئے 13 رجب کو, دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھا, کعبے کی دیوار پھٹ گئی, آواز اے بی بی جلدی آ جا, یہ بیت ہے, آنے والا اہل بیت ہے. لہذا صحابہ کبار کی جتنی خدمات کا اعتراف ہم سے کروانا چاہتے ہو, ہم حاضر ہیں. جی بسم اللہ, میری بات آپ سن رہے ہیں. صحابہ کبار رضی اللہ ہیں, صحابہ رضوان اللہ ہیں, لیکن صحابہ کو صحابہ کے درجے پہ رکھ کے اب جتنا بھی اوپر لے جا سکتے ہیں لے جائیں, لیکن صحابہ اور اہل بیت کی برابری نہ کروائیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور تو صحابہ کو اہل بیت کے برابر کرنے نکلے, صحابی تو خدا آپس میں برابر نہیں ہے. نہیں آپ میرا خیال ہے یکدم ہی پریشان ہو گیا. بات مجھے یہیں پہ اب کلوز کر دینی. اب ماشاءاللہ سیانے بندے بیٹھ, اگر سارے صحابی برابر ہوتے تو پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ آپ جیئے بھئی, یہ جو صحابہ کے بار کے نمبر ہے اس کا مطلب ہے درجے ہیں. چلے میں بات اب کلوز کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ. وقت بخدا آپ کی محبت میں سائیوں کی ڈیوٹی ہے, جتنی گنجائش سے بھی زیادہ میں نے پڑھ لیا, مگر نہ وقت تو میرے پاس 15-18 منٹ بچتے تھے. میں دلیل دیتا ہوں کہ صحابی سارے برابر نہیں. رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی, رسول اللہ کی سب سے
زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو، ماشاءاللہ کیا کہنے، آپ نے بھائی خدا کی قسم تھکاوٹ اتار دی۔ جاوید اقبال صاحب، آپ نے جب اعلان میرا کیا کہ جی ریاض رضوی خطاب کریں گے تو کیا انہوں نے کہا تھا بھائی آج سید صاحب نے نا حضرت ابو ہریرہ دی گل کرنی ہے، تو او اجے حضرت ابو آکھن تے تساں اگوں ہریرہ، کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی بات ناظم ممبر میرے بھائی نے بھی نہیں کہی اور آپ بھی گواہی دے رہے ہیں، بات نہیں نہ ہوئی۔ میں نے اتنے مجمع میں کہا ہے کہ رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے حضرت ابو، حالانکہ حضرت ابو کے بعد کچھ اور بھی کہنے کی گنجائش تو ہے، لیکن آپ نے ہریرہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ میں نے کہا تھا سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں کس نے بیان کی، تو آپ نے حضرت ابو، میرا نام میرے منہ سے پورا آپ نے خود مکمل کر دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نے بیان کی۔ اس کا مطلب ہے شیعہ ہر صحابی سے واقف ہے۔ نہیں، سارے بندوں نے باریکی پہ دھیان ہی نہیں دیا۔ یہ تو ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے سر۔ جس قوم کو تو کہتا ہے شیعہ ان پڑھ ہوتے ہیں، ان ان پڑھوں کو ہر صحابی کا پتہ ہے، کیونکہ میں نے فقرہ کہا تھا سب سے زیادہ حدیثیں بیان کس نے کی، ہمارے مجمع کے ذہن میں تھا کہ وہ رسول اللہ کے، اگر ہمیں صحابہ سے دلچسپی نہ ہوتی تو ہمیں حضرت ابو ہریرہ کا پتہ کیسے ہوتا؟ لہذا یہ خدا را میرے وطن کو ویران کرنے کے پلان ختم کر دو، جو لڑائی لڑتے ہو صحابہ کے نام پہ، حالانکہ صحابہ تو خود لڑائیوں کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے تو امن کی بات کی ہے، صحابہ نے تو سلامتی کی باتیں کی ہیں۔ کلوز کر رہا ہوں گفتگو۔ اب ہمارے اہل اسلام بھائی کہتے ہیں اوہ ہمیں پتہ ہے تم کیا اشارہ کر رہے ہو، سب سے زیادہ حدیثیں، نہیں قبلہ اشارہ نہیں ہے، ویسے بات تو یہ صحیح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کل 3 سال حضور کی صحبت میں رہنے کا شرف لیتے ہیں، پھر رسول اللہ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 3 سال سرکار کے پاس بیٹھے ہیں اور حدیثیں 5675 بیان کی ہیں، اور وہ صحابہ کے بعد جو 20 سال سرکار کے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے سنچری بھی پوری نہیں کی تھی۔ انہوں نے جو حدیثیں بیان کی ہیں وہ 100 بھی پوری نہیں ہیں۔ یار ایک 18 19 20 سال سرکار کی صحبت میں ایک شخصیت بیٹھتی ہے، وہ 100 حدیثیں بھی پوری بیان نہ کریں سرکار کی، اور جو بندہ 2.5-3 سال سرکار کے پاس بیٹھے وہ 5000 تو بھی ٹپ جائے، تو پھر پتہ ہے کہ بندے کہ تم شیعہ کیا مصیبت ہو، تمہیں بات کا پتہ نہیں ہوتا، باتیں شروع کر دیتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک نے اپنا بچا ہوا دودھ پینے کو دیا تھا، یہ سرکار کے دودھ کا اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ کوئی صحابی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اپنے مذہبوں میں رہ کے اتنا سوچ لینا، جو محمد کا بچا ہوا دودھ پی لے، جب اس کا مقابلہ صحابیوں سے نہیں ہوتا تو جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہوتے ہیں ان کے مقابلے کیسے کر رہے ہیں؟ آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے، بلند لہجے میں، بلند لہجے میں۔ مہربانی سرکار، مہربانی سرکار۔ جی بیٹا آپ جیئے، آپ جیئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ میں ان اہل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا جی ہم صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ حضور سے پیار کرتے تھے، تو اب آگے بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ یعنی جو بندے صحابہ سے، حالانکہ قرآن میں پیار صحابہ کا فرض نہیں ہے، قرآن میں پیار آل محمد کا فرض ہے۔ بے شک۔ اس کے باوجود ہمارے اہل اسلام دوست جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آگے بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ منزل نبی ہے، مقصد نبی ہے، ملجا ماوا نبی ہے۔
حاجت روا نبی ہے، مشکل کشا نبی ہے، دین نبی ہے، دھرم نبی ہے، مذہب نبی ہے، پہچان نبی ہے، ایمان نبی ہے۔ لہذا جب ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ ہم صحابہ سے پیار ہی اس لیے کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار کرتے تھے، اب آگے بحث کی گنجائش نہیں ہے، لیکن مہمان ہو کے میری اپیل ہے، اپنے مسلکوں میں رہ کے کبھی موقع ملے تو اتنا سوچ لینا، جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے ان سے پیار کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ میری بات آپ تک پہنچی ہے؟ مہربانی سے بھئی جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار تو ہو رہا ہے، اور جن سے حضور پیار کرے۔ رسول اللہ مدینے کی سرکار ختمی مرتبہ ایک گلی سے گزرتے ہیں، صحابہ کبار بھی ساتھ ہیں۔ یا اس گلی میں ایک اسکول تھا، ایک بچے کے، جی بسم اللہ بابا، آپ جی خیر ہو، آپ کی مالک سلامتی دے۔ اس اسکول سے ایک بچے کے رونے کی آواز گلی میں، حضور وہیں پہ رک جاتے اور اپنے ساتھیوں میں سے، جی بسم اللہ حیدران جی، آپ جی، اپنے ساتھیوں میں سے حضور نے کہا کہ اس اسکول کے ٹیچر کو بلاؤ۔ حضور کا حکم، اور وہ معلم ٹیچر جو تھا، ماسٹر کہہ لیں، وہ جلدی سے آتے اور آپ کو آ کے سلام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے باخبر چہرے میرے سامنے ہیں۔ رسول اللہ نے اس ٹیچر سے پتہ ہے کیا کہا؟ کہ یہ جو بچہ جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے نا، اسے نہ رلایا کرو۔ اس ٹیچر نے کہا سرکار میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا، مجھے علم نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کے قبیلے کا ہے۔ سرکار نے کہا بات قبیلے کی نہیں، اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے اور مجھے محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آئے ہو مسلمانوں، اور تم مذہبی ضدوں میں زندگی گزار رہے، کبھی اپنے مسئلوں کو میں رہ کے سوچو کہ حسین کا مقام تیرے نبی کے قریب کیا تھا، اور تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بٹھاتے، غریب کی لاش پہ گھوڑے تو نہ دوڑاتے۔ آباد رہو، آباد رہو۔ وقت زیادہ ہو گیا، 2 منٹ میں صرف آپ کے لے رہا ہوں، کیونکہ دن ہے حسین کے پرسے کے، اور یہ تو سیدوں کے جنازے، یہ 12-13 سفر اس معصومہ کی شہادت ہے جسے تیرے حسین مولا نے تہجد کی نمازوں میں دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا۔ حسین کی اس معصومہ کا صدقہ، آخری دکھ تو وہی پڑھیں گے، ممبر کی دیانتداری ہوتی ہے جو آخر پہ پڑھیں گے۔ میری مسلمانوں سے صرف اتنی اپیل ہے، مذہب بے شک اپنے رکھو، مسلک اپنے رکھو۔ کبھی تم نے سوچا کہ تم نبی کی بیٹیوں کو، ان بیٹیوں کو بدماشوں کے مجمع میں لے آئے؟ جو نانے کی اور ماں کی قبر پہ بھی چاندنی راتوں میں نہیں جاتے تھے۔ مالک آپ کی زندگیوں میں کئی دفعہ محرم اور سفر آئیں، حسین کے چہلم تمہیں بار بار کرنے نصیب ہو۔ یہ جو چہلم ہوتا ہے نا مرنے والے کا، تفسیری مصاحب کا تو وقت ہی نہیں ہے، اندر کا دکھ ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو میری جان چہلم ہوتا ہے نا، یہ بہنوں کی حسرت ہوتی ہے۔ میری اور آپ کی معاشرت ایک ہی ہے، اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے نا، پھر تعلق واسطہ رشتہ داری وکری وکری ہوتی۔ کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو جنازہ پڑھ کے وہیں سے چلے جاتے ہیں، کچھ کلوں کے لیے رکتے ہیں، کچھ دسواں کرتے ہیں۔ ہمارے علاقوں کا کلچر ہے، شاید آپ میں ہے یا نہیں، کہ جب مرنے والے کا چہلم ہوتا ہے نا 30 اور 40 دن کے درمیان، تو پھر وہ اجڑی بہن جو ہوتی ہے نا، وہ رشتہ داروں سے پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ آپ میرے بھائی کے جنازے پہ بھی آئے، کلخانی پہ بھی آئے، اب میرے بھائی کے چہلم پہ ضرور آنا۔
میرے پاکستان کے زائرین حسین کا چہلم کرنے کربلا جا رہے ہیں. دعا مانگو زینب کی قبر کے پہرے ہٹ جائیں. بڑی اکیلی ہو گئی ہے شام میں. اللہ میرے جانتا ہے پچھلے سال بھی حسین کی قبر پہ کروڑوں کا رش تھا اور زینب کی قبر کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا. سوچتی ہوگی حسین پہلے تیرے ماتمی آ جاتے تھے, حسین آ کے مجھے تیرا پرسہ دیتے تھے. آباد رہو بی بی تیرا قرآن قبول کر لے. میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں, یہ میری بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں, میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ بتا دینا چہلم کتنے دن کے بعد. او میں صدقے, میرا بھائی حیدر کہہ رہا ہے یہ بھی بتا دیں, رواج ہے چہلم 40 دنوں کو, چہلم کہتے ہی 40واں کہتے 40 دنوں کو ہے. یہ اجڑی وہ بہن ہے جسے حسین کا چہلم سال بعد کربلا میں, اور جب تیرا بیمار امام اپنے اجڑے وپور کو لے کے کربلا واپس آیا تھا تو سجاد نے پہلی آواز دی تھی, او میرا بہادر چاچا غازی, قبر سے باہر نکل کے ان بیویوں میں مجھے پہچان کے بتا کہ زینب کون ہے. آباد رہو سیدہ راضی ہو جائے. بس آخری فکر یہیں پہ مجلس حیدر جی یہیں پہ تمام کر دے. تو تمہارے بیمار امام نے, حسین کے اس بیٹے نے جب سال کا زندان گزار کے, یہ سجاد مولا کی بھی قسمت عجیب ہے, اور اس مولا کا ایک میں فقرہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. امام نے سرحد کربلا پہ آواز دے کے کہا, میرا علموں والا چاچا بازو کٹا کے کربلا میں سو جانا آسان ہے. پھر اکبر کو آواز دے کے کہتے ہیں, میرا ہم شکل نبی بھیا, سینے میں برچھی کھا کے کربلا میں سو جانا آسان ہے. قاسم کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے لاش کے کروا کے کربلا میں رہ جانا. شہیدوں کی آواز آئی, سجاد یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر بازو کٹانا بھی آسان ہے, لاش کے ٹکڑے کروانا بھی آسان ہے, اگر سینے میں برچھی کھانا بھی آسان ہے, سجاد ہمیں بتا مشکل کیا ہے؟ بیمار کہتا ہے مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ساتھ ہو, سر پہ برقع نہ ہو, بدماشوں کا مجمع ہو, بدماشوں کے ہاتھ میں شراب کے جام ہو, اور وہ حرام زادے شراب پی کے پوچھے ان میں علی کی بیٹی کون سی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.